حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے. ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہے وہ 5 ستونوں کے اوپر قائم ہے. اس میں سب سے پہلا مرکزی ستون جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دین کا دوسرا ستون جو ہے وہ ہے نماز. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا جس چیز کا، جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. یعنی آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز یوم الحساب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ فرمایا اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. اور قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے عمل کا حساب دے گا، اور عملوں میں سے سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں قیامت کے روز پہلا سوال کیا جائے گا وہ کون سا عمل ہے؟ نماز کا عمل ہے. یعنی ہمیں اس عمل کے لیے تیاری کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ جو عمل پیارا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب کی نماز پڑھنا سب سے زیادہ پیارا ہے. فرمایا کہ مجھے رب کی نماز پڑھنا سب سے زیادہ پیارا عمل ہے. تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی عمل تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی، جب کوئی ایسا خوف طاری ہوتا یا کوئی مشکل پیش آتی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ کی نماز ادا کرنے میں لگ جاتے. یعنی جب تیز آندھی آتی یا بارش اس قسم کی آتی کہ جو خطرناک ہوتی، یا سورج گرنے لگتا یا چاند کو گرنے لگتا یا کوئی آندھی طوفان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ نماز ادا کرتے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کے لیے نکلتے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کا آغاز اللہ کی نماز سے فرمایا کرتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی آپ تشریف لاتے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر سب سے پہلا جو کام کرتے وہ کیا کرتے؟ نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی اگر سفر سے جانا ہوتا تب بھی 2 نفل پڑھتے، جب سفر سے واپس آتے تب بھی 2 نفل پڑھتے. تو جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے، اللہ کی عبادت سے کیا جائے، اللہ کی نماز سے کیا جائے، اللہ پاک اس سفر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہونا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں اتباع رسول کا حکم فرمایا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار فرمائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تمہیں اپنی محبت آغوش میں لے لے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، اتباع میں زندگی گزارو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اتباع یہ ہے کہ رب سے پیار کرنا، اور رب سے پیار کرنے کا ہمارے نبی کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نماز کرنا ہے، وہ نماز کرنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کی صحابی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر کہیں سفر پہ نکلے. سب کے جاؤں ان صحابہ پہ جن کی سنگت مدینے کے تاجدار کے ساتھ تھی، جن کا سفر سرکار کے ساتھ تھا، جن کا بیٹھنا اٹھنا ہمارے نبی کے ساتھ تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سورج طلب ہوتا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سورج غروب ہوتا. ان کی صبح بھی رسول اللہ کی زیارت تھی، ان کا شام بھی رسول اللہ کی زیارت تھی. وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی
عزت ہوتی ہے، یعنی ان کا صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں گزرتا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو رسول اللہ کو دیکھتے، یعنی کلمہ بھی پڑھتے، کلمہ پڑھانے والے کو بھی دیکھتے۔ کتنی عظمت اور کتنی شان کی بات ہے، ان کے ساتھ کون ان کی مثل ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کو دیکھے، جو رسول اللہ کو دیکھے اس کی کوئی مثل نہیں، اور دیکھنے والے رسول کی کون مثل ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ بارہ فرمان کا ذکر اے محبوب ساری دنیا ساری کائنات میرا ذکر کرتی ہے اور میں رب ہو کر اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، میں اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان کرتا ہوں۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں صحابہ کی بڑی شان اور عظمت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر کھیتوں میں، باہر کھلیان میں، کھیتوں میں باہر نکلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو پکڑ کر اس کی ٹہنی کو تھوڑا سا حرکت دی، اور موسم خزاں تھا۔ موسم خزاں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر درختوں کے پتے جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور کئی درخت ایسے ہیں جن کے پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر اس طرح تھوڑی سی حرکت کی اور اس کے پتے زمین پر گرنے لگے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر فرمایا جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، جب میری امتی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، فرمایا نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ اس طرح گناہ چھاڑ دیتا ہے، اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھاڑ جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، تو آؤ ہم اللہ کی نماز پہ کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے رب کی نماز پڑھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم اگر رضا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ نماز بھی ہے۔ قیامت کے روز بھی پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل بھی نماز ہے۔ نماز ہے، نماز میں انسان اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو سامنے دیکھ رہے ہو، نماز اس طرح ادا کرو کہ جیسے تم اپنے رب سے ہم کلام ہو، یعنی اس سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہو۔ نمازی کی طرح اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے رب سے بات بھی کر رہا ہے۔ جب اتنی قربت حاصل ہو جائے انسان اور اللہ کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، تو پھر کون سے پردے رہ جاتے ہیں؟ ہماری نمازیں یقیناً اس وقت قبول ہوں گی جب ہم اس معیار کے اوپر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے رب سے بات بھی کر رہے ہیں۔ تو کاش ہم ایسی نماز کو ادا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں پر ہم قربان جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے دروازے کے قریب اگر آگے سے کوئی نہر گزرتی ہو تو جو بندہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا، کیا اس کے اوپر کوئی میل مجیر رہ جائے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ 5 مرتبہ فرمایا غسل کرے تو اس کے اوپر میل مجیر نہیں رہتی۔ تو جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا، اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ آپ سفر پہ نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت پرندہ ہے اور وہ کچن میں جاتا ہے، کچن میں، اور اس کا جسم
اس کیچڑ کی وجہ سے سارا گندا ہو جاتا ہے، اور وہ پرندہ پھر اڑتا ہے اور ساتھ ہی ایک نہر ہوتی ہے اس میں غوطہ کھاتا ہے اور وہ پرندہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بارہا کبھی ہو جاتا ہے کیچڑ میں اور کبھی صاف پانی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، یہ بار بار بڑا گندا ہوتا ہے اور پھر نہر میں نہا کر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب جب کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی عیسیٰ، آپ اس کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ بار بار گندا ہوتا ہے اور بار بار پاک و ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ پرندہ گندا ہوتا ہے اور پھر جا کر نہا کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، فرمایا میرے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ کی امت کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ فرمایا جب وہ اپنے گناہوں میں گندے ہو جائیں گے، جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے، فرمایا جب نماز میں وہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جس طرح اس بندے کو صاف اور شفاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو گناہوں سے پاک فرما دے گا، گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، آج ہمیں چاہیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم اب اپنے گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اب تو موقع موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا موقع جو ہے ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو پھر ہم پچھتاتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے تو اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ صبح کی پڑھ کر ظہر کی نیت کر دے، ظہر کی پڑھ کر عصر کی نیت کر دے، عصر کی پڑھ کر مغرب کی نیت کر دے، مغرب کی پڑھ کر عشاء کی نیت کر دے، عشاء کی پڑھ کر جب فجر کی نیت کر کے آنکھ سو جاتا ہے تو اللہ پاک کے فرشتے ساری رات اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو اس لیے 24 گھنٹے اگر ہم عبادت میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی نیت کر دیں، ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی نیت کر دیں۔ اگر اس طرح ہمیں اس حال میں موت آ گئی تو اللہ پاک اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں عطا فرما دے۔ اگر جس بندے کی یہ عمل ہو گیا کہ فرمایا وہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی نیت کر کے زندگی گزارے گا تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ بندہ یہ نماز کی حالت میں موت ہوا ہے۔ تو جو بندہ نماز کی حالت میں جسے موت آئے اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اور ہم نیت کریں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ جو عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، ہر مشکل کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے۔ ہر مشکل کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ فعل بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو اللہ تعالیٰ کی نماز میں مشغول رہتی، جب بھی اسے وقت ملتا تو وہ نماز میں کھڑی ہو جاتی۔ یہ نماز ایسا عمل ہے کہ ہر امت کو اللہ پاک نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ہر امت نے نماز بھی پڑھی ہے اور ہر امت نے روزہ بھی رکھا ہے، لیکن تمام امتوں کی نمازیں، تمام امتوں کے روزے اکٹھے کر کے اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو نماز میں اکثر مشغول رہتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جن کو یہ عبادت معاذ اللہ پسند نہیں ہوتی، تو اس کا شوہر جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ جی میری بیوی جو ہے ہر وقت نماز ہی پڑھتی رہتی ہے۔ اس نے ایک دن تانا دے دیا کہ جس رب کی تو نماز ہر ٹائم پڑھتی ہے وہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ تو اس نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، میں جس رب کی نماز پڑھتی ہوں وہ مجھے کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا، وہ میری ہر مشکل آسان کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے نا گھر میں ایک سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، اس نے نا اپنی بیوی کو دی کہ اس کو سنبھال کے رکھنا۔ جب اس کی بیوی نے اس کو سنبھال لیا تو اس نے اس انگوٹھی کو چوری کر کے نا باہر کہیں پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں باہر پھینکوں گا ہو سکتا ہے کہیں تلاش نہ کر لیں۔ اس نے انگوٹھی کو پکڑا اور جا کر ندی میں، نہر میں پھینک دیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں چند دنوں کے بعد اپنی بیوی سے تقاضا کروں گا کہ وہ انگوٹھی تیرے پاس میں نے رکھی تھی سنبھالنے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھو، جب انسان رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توکل کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔
اور ندی میں پھینک دی، دریا میں پھینک دی، نہر میں پھینک دی. تو اب وہ دریا میں جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے. اس نے مچھلی پکڑی اور وہ گھر لے آیا اور گھر لا کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو پکاؤ. وہ جب اس عورت نے اس مچھلی کا پیٹ چاند دیا نا تو وہی انگوٹھی جو اس کے خاوند نے اسے سنبھالنے کے لیے دی تھی وہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکل گئی. اب اس نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور دوسری جگہ پہ سنبھال کے رکھ دیا اور سالن پکا. اس کو کیا پتا اس کے خاوند کو کہ اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے. جب اس نے جناب ایک دن امتحان لینے کے لیے کہ اللہ تمہیں کیا دیتا ہے، اس نے کہا میں نے تمہیں چند روز قبل ایک انگوٹھی دی تھی، کیا وہ کہاں ہے؟ لاؤ ذرا. اور وہ اللہ کی بندی اٹھی اور اس نے اندر سے وہ انگوٹھی پکڑ کر اپنے خاوند کے سامنے پیش کر. وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ میں نے تو یہ نہر میں پھینک دی تھی، میں نے تو یہ ندی میں پھینک دی تھی، یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے عورت نے جواب دیا اللہ کے بندے جو انسان رب کا کام کرتا ہے پھر اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی ذات پر توجہ کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو نے میرے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی، دراصل تو نے میرے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا، تو نے میری اللہ کی عبادت پر اعتراض کیا تھا. تو سامعین محترم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جب بندہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے نا اس وقت اپنے رب کا مہمان ہوتا ہے. اسی طرح کسی بندے سے جرم ہو گیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ میری ریاست سے، میری رایا سے، میری حکومت سے 24 گھنٹے کے اندر اگر یہاں سے باہر نکل جاؤ. تو اس نے جب اس بندے نے اپنے گھر میں آ کر بات کی تو گھر والے بھی پریشان ہوئے کہ 24 گھنٹے میں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی. بلا کر سارے گھر والے پریشان ہوئے. ایک ایسی اس کی بیٹی جو اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی، جو نماز میں ہر وقت مشغول رہتی تھی، وہ مسکرانے لگی. باپ کہتا ہے بیٹی میں پریشان ہوں کہ 24 گھنٹوں میں بادشاہ نے کہا ہے کہ تم میرا ملک چھوڑ دے اور تم مسکرا رہی ہے. اس نے کہا بابا آپ فکر نہ کریں، 24 گھنٹے گزرنے چھوٹے پھر پتا چلے گا کہ اللہ کی قدرت کیسے کام آتی ہے. وہ پریشان تھا. اس نے کہا اتنی جلدی میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کیسے چھوڑوں. تو بلا جب وقت قریب آیا نا تو اس کی سانس اٹکنے لگی. وہ پریشان مزید ہونے لگا میں کیا کروں گا، کس طرف جاؤں گا. تو ہوا کیا کہ جب وقت قریب آیا تو بیٹی مسکرا کے کہتی ہے ابا جی آپ پریشان تو ہوتے ہیں، آپ اللہ کی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں. جب بیٹی کے کہنے پر باپ مسجد میں گیا تو اس کی وزیر، اس کی پولیس پکڑنے کے لیے آئی. جب دیکھا تو بندہ گھر میں موجود نہیں، وہ تلاش میں چل گئے کہ کہاں ہے وہ. جب اس کا پتہ کرایا تو وہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں مشغول تھا. اب وہ پولیس والے پکڑنے کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ جو بندہ نماز میں کھڑا ہے ہم اس کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں، جو بندہ نماز میں کھڑا ہے ہم اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں. تو اس نے اس وقت کی مفتیوں اور قاضیوں کو بلایا کہ اب اس کے بارے میں مسئلہ شرعی طور پہ کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ، قاضیوں نے کہا بادشاہ تم نے اسے کہا تھا اپنے ملک سے نکل جانے کو، اب وہ اللہ کی گھر میں ہے. اللہ کا گھر کسی کی ملک نہیں ہے، وہ کسی کی بادشاہی میں نہیں ہے. تو یہ اللہ کی مسجد جو ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، اس میں سب کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک امیر کا حق ہے، جتنا ایک غریب کا حق ہے. یہ اللہ کی مسجدیں میرے رب کا گھر ہے. تو اللہ کی مسجد میں جو بندہ آتا ہے اللہ کا مہمان تصور کیا جاتا ہے. تو ہمارے گھر میں جو مہمان آئے ہم اس کے خاطر تواضع کرتے ہیں. اللہ پاک کے گھر میں جو آتا ہے تو اپنے سر کے اوپر گناہوں کی بوجھ لے کر آتا ہے. جب نماز کے رکوع میں جاتا ہے تو سجدے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور ہم نماز کی پابندی کریں. اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور رسول اللہ کا بھی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو کل انشاءاللہ العزیز 5:15 بجے نماز کھڑی